ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اذهب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح بحمد ربک قم من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین صلوات تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو قدیم عظیم سلطنت کا مالک ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے حسن و جمال کا لباس پہن رکھا ہے، پاک ہے وہ ذات جو چمٹی کے نشانے قدم کو بھی دیکھتا ہے اور فضاؤں میں پرندوں کی اونچی اڑان کو بھی دیکھتا ہے۔ درود و سلام اس ہستی پر جو محبوب خدا ہے اور وجہ خلقت کائنات ہے۔ عزاداران حسین، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ آباد و شاد رکھے، سوائے غم حسین کے آپ کے دل میں کوئی غم نہ ہو اور یہ غم کبھی آپ کے دلوں سے کم نہ ہو۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ عشرہ محرم کی میری یہ تیسری تقریر ہے، اور جو لوگ آج تشریف لائے ہیں تو میں چاہوں گا کہ دو تقاریر کا مختصر سا خلاصہ 1-2 منٹ میں ان کی خدمت میں پیش کر دوں۔ سورہ الحجر 15واں سورہ ہے، قرآن مجید کا 15واں سورہ ہے، اور یہ اس کا نام جو ہجر ہے، ہجر وہ مقام ہے جہاں اونٹنی کا ظہور ہوا تھا، نبی کی اونٹنی کا جہاں ظہور ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس وہ ہجر کہتے ہیں، اور یہ سورہ ہجر جو ہے اس مقام۔ تو 2 آخری آیتوں کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ یسبح بحمد ربک، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے، قم من الساجدین، تاکہ تمہارا شمار سجدہ کرنے والوں میں ہو جائے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی اتنی اطاعت کر، اتنی عبادت کر، اتنی عبادت کر کہ تمہیں یقین آ جائے۔ تو لفظ یقین قرآن مجید میں 28 مقامات پر ہے۔ میں نے کل بھی آپ سے یہ ذکر کیا تھا پہلی تقریر میں بھی کہ یقین کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم نے اس کی ضد کو سمجھنا ہے کہ یقین کی ضد کیا ہے۔ یقین کی ضد جہل نہیں ہے، یقین کی ضد شک ہے۔ اور اللہ اپنے قرآن مجید کا آغاز اس بات سے نہیں کرتا کہ اللہ رحمت کی کتاب ہے، اللہ ہدایت کی کتاب ہے، اللہ معرفت کی کتاب ہے، یہ نور ہے، بلکہ اللہ کہاں سے آغاز کر رہا ہے؟ سورہ البقرہ
سورہ البقرہ دوسرے پارے سے آغاز کر رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم حروف مقطعات قرآنی ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے 29 کا آغاز حروف مقطعات قرآنی سے ہو رہا ہے، اور جب معصومین سے پوچھا گیا کہ یہ حروف مقطعات قرآنی کیا ہیں تو فرمایا کہ یہ رات ہائے بستہ ہیں جو مابین خدا اور رسول پیغام رسانی کا کام دیتے ہیں، یہ کوڈ ورڈز ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ تو کہیں آغاز الف لام میم سے ہو رہا ہے، کہیں الف لام را سے ہو رہا ہے، کہیں صرف صاد سے ہو رہا ہے، کہیں یاسین سے ہو رہا ہے۔ تو یہ 29 سورتوں کا آغاز حروف مقطعات قرآنی سے ہو رہا ہے۔ اور پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ یقین پہ 28 جگہ پر گفتگو تو کر رہا ہے، لیکن یقین کی ضد کا تذکرہ قرآن کے آغاز میں کر رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میں نے کل آپ کی خدمت میں یقین کی 4 حالتیں اور شک کی 4 حالتیں میں نے بیان کی تھی، اور اس سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ ارشاد معصومین ہے کہ جو عارف لوگ ہیں، عارفین کی زندگی گزارنے کے 3 اصول ہیں۔ معرفت رکھنے والے لوگوں کی زندگی گزارنے کے 3 اصول ہیں، الخوف والرجاء والحب۔ ان کے دلوں میں خوف ہے، اور اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ خوف کن کے دلوں میں ہے؟ خوف ان کے دلوں میں ہے جو علم والے ہیں، جو صاحبان علم ہیں، ان کے دلوں میں خوف ہے، تو خوف برائے علم ہے۔ تو الرجاء، رجاء امید کو کہتے ہیں۔ اب امید کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب کسی کو کوئی طلب ہوتی ہے، جب کسی کو کوئی ضرورت ہوتی ہے تو وہ طلب کرتا ہے، لیکن طلب کس سے کرتا ہے؟ طلب اسی سے کرتا ہے، اسی کے در پر جاتا ہے جس پہ یقین ہو کہ جس کے در پر جا رہا ہوں وہ خالی نہیں لوٹائے گا، وہ خالی نہیں لوٹائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جب تک یہ یقین نہ ہو اسی کے در پر جائے گا جو خالی نہیں لوٹائے گا۔ لیکن اس کے بعد الحب برائے محبت ہے، اور معرفت برائے محبت ہے۔ اگر معرفت نہ ہو تو محبت نہیں، اور اگر محبت کا دعویٰ ہے تو معرفت ہے۔ اب ہم معرفت حاصل کرنے کے لیے صرف محمد و آل محمد سے محبت نہیں کرتے، ہمیں مودت ہے، کیونکہ رسول خدا نے کہا کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے مودت رکھو، میری اہل بیت سے مودت رکھو۔ تو ہمیں مودت ہے، ہمیں محمد و آل محمد سے مودت ہے۔ ہمیں کیوں ہم مودت ہے؟ ہمیں امید ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ ہمیں امید ہے کہ جب اسی گھر کے ساتھ ہمارا متعلق ہے تو ہمیں جنت بھی ملے گی، ہماری شفاعت بھی ہوگی، اور قبر میں بھی آئیں گے، حشر میں بھی آئیں گے، کیونکہ اللہ نے جنت بھی ان کے ہاتھ میں دی ہے، اور اللہ نے اپنی مشیت بھی ان کے ہاتھ میں دی ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، امت محمد و آل محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اپنے علم کو جہل سے نہ بدلو، اور اپنے یقین کو شک سے نہ بدلو۔
کیونکہ اگر شک ہے تو شک ہے تو بیماری ہے، یہ دل کی بھی بیماری ہے، یہ روح کی بھی بیماری ہے۔ اب شک کی 4 حالتیں میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ شک کی 4 حالتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ دھیرے دھیرے عقل مندی ہی عقل مندی رہے، ہر لمحہ عقل مندی کی باتیں ہوں۔ اور یقین کی دوسری حالت کیا ہے کہ عقل مندی میں حکمت کے موتی تلاش کرنے ہیں۔ اور یقین کی تیسری حالت کیا ہے کہ لوگوں کو دیکھتے رہو اور اس سے عبرت حاصل کرتے رہو، عبرت حاصل کرنی ہے۔ اور یقین کی چوتھی حالت کیا ہے کہ دوسروں کو دیکھتے رہو کہ وہ یقین کی کس منزل پر فائز تھے، کیونکہ ہمارا مستقبل ہمارے ماضی سے کٹا ہوا نہیں ہے۔ تو یقین کی بھی 4 حالتیں ہیں اور شک کی بھی 4 حالتیں ہیں۔ شک کی 4 حالتیں، دیکھیں، نماز بھی عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، حج کرنا بھی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، یہ ساری عبادتیں ہیں۔ لیکن محمد مصطفیٰ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ تو آپ چند ہیں لیکن کسی نعرے سے مولا کائنات کے ذکر تو کرتے رہا کریں اور اپنی زبانیں معطر رکھیں صلوات سے۔ میں نے کل کہا تھا کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جو مجلس حسین میں آئے اور درود بلند آواز سے نہ پڑھے تو سب سے زیادہ بخیل ہے۔ تو آپ کو تو اللہ نے یہ دولت دی ہے۔ شک کی بھی 4 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ وہاں عقل مندی ہی عقل مندی تھی، یہاں فضول باتیں اور بیکار باتیں ہیں۔ جب شک ہے تو صرف باتیں ہی باتیں ہیں۔ اب وہاں خوف تھا تو شک کی حالت میں ہول ہے، ہول اٹھتا ہے۔ ہول کب اٹھتا ہے؟ ہول اس وقت اٹھتا ہے جب آپ کو یہ ڈر ہو کہ میری زندگی محفوظ نہیں، جب اپنی سیکورٹی کا بھی ہمیں شک نہ ہو کہ ہماری زندگی خطرے میں ہے تو ہمیں ہول اٹھتے ہیں، دل میں ہول اٹھتے ہیں۔ اب بڑی بوڑھی کہتی تھی کہ مجھے ہول آ رہے ہیں، مجھے ہول آ رہا ہے کہ کہیں میرا بیٹا محفوظ ہو۔ بیٹا میرا جہاز پہ گیا ہوا ہے، محاذ پہ گیا ہوا ہے، تو میرے دل میں ہول اٹھ رہے ہیں، اللہ کرے کہ وہ سلامت ہو۔ تو شک کی دوسری حالت ہول ہے، وہاں خوف ہے، یہاں ہول ہے۔ اب جب شک کی حالت ہے تو اس کی تیسری حالت یہ ہے کہ تردد ہے، تذبذب ہے، جاؤں نہ جاؤں، کروں نہ کروں، قدم آگے بڑھاؤں نہ بڑھاؤں، فیصلہ نہیں کر پاتا۔ فیصلہ جب نہیں کر پاتا تو شک کی حالت میں ہے، تو تردد ہے اور تذبذب ہے۔ اب جب تذبذب ہے تو پھر چوتھی شک کی حالت کیا ہے کہ پھر فرار ہے، حق سے فرار ہے۔ اب جو فرار کو اختیار کرے، جب بھی کسی نے فرار اختیار کیا تو وہ یقین کی منزل پر فائز نہ تھا، کیونکہ اگر یقین ہے تو پھر فرار نہیں ہے، اور اگر شک ہے تو پھر فرار ہے۔ آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یقین کی بھی 4 حالتیں ہیں اور شک کی بھی 4 حالتیں ہیں۔ میں نے کل آپ سے
وعدہ کیا تھا کہ ایمان کے 4 ستون ہیں. ایمان کے 4 ستون ہیں. کون کون سے؟ العدل، الصبر، الصبر، الیقین، العدل والجہاد. ایمان کے لیے لازمہ ہے کہ صبر ہو، یقین کی منزل پر قائم ہو، یقین کی منزل پر فائز ہو، عادل ہو، عدل پر یقین رکھے. خدا عادل ہے. عادل کسے کہتے ہیں؟ میں انشاءاللہ کل عدل پہ آپ سے گفتگو کروں گا. آج میں حسب وعدہ صبر پہ آپ سے انشاءاللہ بات کروں گا. عدل یہ ہے، اللہ عادل ہے. اب عادل کسے کہتے ہیں؟ اور اللہ کے عدل کی کیا تعریف ہے؟ کہ وہ ہر شے کو اس مقام پر رکھتا ہے جس کا وہ اہل ہے. تو ہر شخص کو اس کے مقام پر رکھنا عدل ہے. اب صبر کیا ہے؟ قرآن مجید میں 100 مرتبہ سے زیادہ 20 صورتوں میں اللہ صبر کا ذکر کر رہا ہے. اللہ صبر کا ذکر کر رہا ہے. اب صبر کیا ہے؟ صبر کی کسویں قسمیں میں اس پہ میں نے گفتگو کرنی ہے. بلند آواز سے ذرا درود پڑھیں. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وبشر الصابرین، صابرین کو بشارت دے دو، اللہ کی طرف سے بشارت دے دو. اب ہر ذی روح کو، ہر شخص کو، ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو، ہر امام کو، ہر ولی کو اللہ کہتا ہے میں ہر ایک کا امتحان لوں گا. وہ خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، تو وہ ہر ایک کا امتحان لے گا. اب بڑا مشکل ہے کہ اتنے مختصر سے وقت میں 22 صورتوں کا میں حوالہ دوں، لیکن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 155 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْأَمْوَالِ وَالنَّفْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کہتا ہے کہ میں ہر ایک کو آزماؤں گا. اب اللہ کیسے آزمائے گا؟ خوف سے، خوف سے، جوئے، بھوک سے، اولاد کے ضائع ہونے سے، مال کے ضائع ہونے سے، پھلوں کے ضائع ہونے سے. اور جب وہ صبر کرتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے. اب صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ ہر آزمائش پر یہ یقین رکھے کہ اللہ ہر ایک کی آزمائش کر سکتا ہے، چاہے وہ خوف سے کرے، چاہے وہ بھوک سے کرے، چاہے وہ تندرستی سے کرے، چاہے رزق لے کے کرے، چاہے رزق چھین کے کرے، اولاد دے کے کرے اور پھر اولاد لے بھی لے. جب اللہ کہتا ہے کہ میں ہر ایک کو آزماؤں گا تو ہم بری ذمہ نہیں ہیں. خدا نخواستہ اللہ نے ہر نبی کا بھی امتحان لیا اور ہمارے ائمہ نے جو امتحان دیا ہے اس کی تو دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ہے. اب اکثر آپ جاتے ہیں کہیں کسی پودیدگی میں کہ کس کا کوئی جوان بیٹا فوت ہو جائے یا کوئی اور حادثہ ہو جائے، پودیدگی ہو جائے، تو آپ اکثر کیا کہتے ہیں؟ اللہ آپ کو صبر جمیل عطا کرے، اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ آپ کو صبر دے. لیکن کہتے ہیں اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. جی آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اب صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل یہ ہے کہ ہر آزمائش میں، ہر مشکل میں،
ہر مصیبت میں اپنی زبان پر کوئی شکوہ نہ لائے، اپنی زبان پر کوئی شکوہ نہ لائے، کوئی گلہ نہ کرے اور اللہ کی مشیت سمجھ کر صبر کرے۔ اب یہ روزے جو ہم رکھتے ہیں تو یہ صبر ہی تو کرتے رہتے ہیں۔ اب جو صبر کرتا ہے وہ صابرین میں سے ہے، اور جو صبر نہیں کرتا اس کو بے صبرے کہتے ہیں۔ اب سارا دن روزہ رکھا ہے تو اب کھجور ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، بے صبرے ہو رہے ہیں، بھائی وقت تو ہونے دو، وقت تو ہو جانے دو۔ اب سارا دن صبر کیا ہے تو چند لمحے اور انتظار کر لو، تاکہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ جو روزہ کھولنے کا وقت ہے اسی پہ روزہ کھولو۔ تو بے صبرے نہ بنو، بے صبرے نہ بنو۔ اب میں کیونکہ وقت نہیں ہے، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام صبر کے نام سے مشہور ہیں، اور حضرت ایوب کا صبر مشہور ہے۔ یہ وہ نبی ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ نبی کہ تمام امتحان اللہ نے لیے، رزق کا بھی لیا، غلے کا بھی لیا۔ اگر آپ گندم بوئیں اور جب گندم کاٹنے کا وقت آ جائے اور طوفان آ جائے یا بارش آ جائے جو آپ کی فصل ضائع ہو جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کو منظور نہیں تھا اور ہماری یہ فصل خراب ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام صبر کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام پہ اللہ کی بڑی نعمتیں تھیں، بہت زیادہ اولاد تھی، بہت زیادہ غلہ تھا، بہت وسیع کھیت تھے، بہت سے جانور تھے، 4 بیویاں تھیں، لیکن اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ لیکن جو ایک دن ابلیس نے اللہ سے کہا کہ والدہ یہ ایوب شکر آپ کا کیوں کرتا ہے؟ شکر یہ اس لیے کرتا ہے کہ تو نے اس کو بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، اگر تو اس سے نعمتیں چھین لے تو پھر میں دیکھوں کہ یہ کیسا صبر کرتا ہے۔ اب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہ اچانک ایک غلام آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آسمانی بجلی آئی اور آپ کا تمام غلہ جل گیا ہے۔ تو دیکھا امتحان۔ پھر ایک غلام آیا کہ اللہ کے نبی جس مکان کی چھت کے نیچے آپ کے تمام بیٹے بیٹھے ہوئے تھے وہ چھت گر گئی ہے اور تمام بیٹے جو ہیں وہ مر گئے ہیں۔ تو دیکھا اولاد کا امتحان۔ پھر اس کے بعد ایک غلام آیا کہ آپ کا ایک دشمن ہے، اس نے آپ کے تمام جانور وہ چھین کے لے گیا ہے، تو اب وہ جانور بھی چلے گئے۔ دیکھا اللہ امتحان لے رہا ہے، مختلف نعمتیں تھیں اور ان کو، لیکن اللہ کا نبی شکر ادا کر رہا ہے۔ 4 بیویاں تھیں، تینوں چھوڑ کے چلی گئیں، آخری بیوی رحمہ رہ گئی جو آپ کی ہمدرد تھی اور نبی کی معرفت رکھتی تھی۔ رحمہ کا کام کیا تھا کہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے، اب یہ نبی کی، دیکھو زندگی میں کوئی بھی مقام آ جاتا ہے، اللہ کے نبی کی بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہے اور جو کچھ ملتا ہے کیونکہ گھر میں فاقہ کشی ہے، تنگ دستی ہے، وہ نبی کو بھی کھلا رہی ہے اور خود بھی کھا رہی ہے۔ اب کیا ہوا کہ ایک دن شیطان نے کہا کہ آپ کے گھر میں بڑی تنگ دستی ہے، آپ یہ ایک بکرا لیں اور اس کو ذبح کریں، حضرت ایوب کو بھی کھلائیں اور خود بھی کھائیں۔ تو جب وہ ان کی بیوی وہ بکرا لے کے آئی تو حضرت ایوب نے کہا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ایک شخص ملا تھا، تو آپ نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ نے کتنے سال نعمتیں دی ہیں؟ کہ 40 سال اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اب اللہ کب سے یہ امتحان لے رہا ہے؟ صرف 4 سال ہوئے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ ایک دن رحمہ کام کے سلسلے میں گئی کہ اس کو ایک عورت ملی، اس نے کہا کہ تمہارے بال بہت لمبے ہیں، ایسے کرو میں تمہیں بہت سے پیسے دیتی ہوں، اپنے کچھ بال کاٹ کے مجھے دے دو تاکہ میں اس سے پیمنٹ کر کے میرے بال لمبے ہو جائیں۔
جب رحمہ واپس آئی تو اللہ کا نبی پریشان تھا، آتے ہی پوچھا کہ اتنی دیر کیوں ہو گئی اور آج کیا ماجرا ہوا؟ جب ان کی بیوی نے یہ واقعہ سنایا تو اللہ کا نبی سجدے میں گر گیا اور گڑ گڑا کے کہا کہ بار الہ مجھ پر رحم کر، اب میری ناموس کا سوال ہے، اب میری ناموس کا سوال ہے کہ میری زوجہ آج اپنے بال جو ہے وہ بیچ کے آ گئی ہے کہ گھر کا گزارا چلے۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ کی رحمت کو جوش آئی، سب کچھ عطا کر دیا، سب کچھ دوبارہ عطا کر دیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اب میں آخری بات کروں کہ کیا ہوا کہ رحمہ نے ایک دن حضرت ایوب سے کہا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ دکھ کا وقت اچھا تھا یا سکھ کا وقت؟ دکھ کا وقت اچھا تھا یا سکھ کا وطن ہے وقت اچھا تھا؟ کیونکہ ہر دکھ کے بعد سکھ آتا ہے۔ تو حضرت ایوب کیا کہتے ہیں کہ رحمہ وہ دکھ کا وقت اچھا تھا تو حیران ہوئی کہ یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ دکھ کا وقت اچھا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا اللہ دن میں کم از کم ایک وقت مجھ سے بات کرتا تھا اور پوچھتا تھا کہ ایوب تیرا کیا حال ہے، لیکن جب سے نعمتیں دوبارہ ملی ہیں میرے اللہ نے مجھ سے بات نہیں کی۔ آج انتہائی مختصر وقت سے دانش آگے ہیں، 3 محرم ہے، لیکن میں آج آپ سے جب حضرت جناب زینب سلام اللہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا، آپ کے چچا بھائی عبداللہ سے ہوا، بڑی شان سے ہوا۔ میں آج بھی دیکھ رہا تھا کہ عبداللہ کی بہت سے ملکوں میں بہت جاگیریں تھیں، بہت مالدار تھے، لیکن جب نکاح ہو رہا تھا تو مولا کائنات علی بن ابی طالب نے جناب عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے، فاطمہ تو زہرا کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہو رہا ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ جناب عبداللہ نے کہا کہ کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ میرا حسین جب کسی سفر پہ جائے، میرا حسین جب کسی سفر پہ جائے تو میرا حسین جب سفر میں جائے تو میری زینب جو ہے وہ حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ حسین زینب کا سانس ہے تو عبداللہ منع نہ کرنا، عبداللہ منع نہ کرنا۔ اب جب مدینہ سے جب تیاری ہو رہی تھی تو امام حسین چونکہ شریعت کے مالک ہیں تو امام حسین نے جناب زینب سے کہا کہ شریعت کا تقاضا ہے کہ آپ جناب عبداللہ سے اجازت لے آئیں۔ تو بی بی اجازت لینے گئی ہے، اپنے گھر میں آئی ہیں۔ عبداللہ کی بینائی کچھ کم ہو گئی تھی، تو بی بی جا کر فرش پہ بیٹھ گئی ہے اور پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہے کہ میرے چچا جائے یاد ہے آپ کو کہ میرے بابا نے آپ سے کیا کہا تھا؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ مجھے یاد ہے، تو میں اجازت لینے آئی ہوں، میرا بھائی عراق جا رہا ہے۔ اب جناب عبداللہ نے کیا کہا؟ جناب عبداللہ نے کہا کہ میں جاگیروں کا مالک ہوں، یہ دولت لے جائیں، یہ سونا لے جائیں، اب سفر میں ایک وقت کا کھانا حسین دیں گے اور ایک وقت کا زینب کی طرف سے ہوگا، ایک طرف کا زینب کی طرف سے ہوگا۔ اب جناب زینب نے کیا کیا ہے؟ آئی ہیں، کچھ نہیں لیا، نہ سونا لیا نہ زیور لیا، اماں کا صندوق کھولا، 2 بیٹیاں ساتھ تھیں، ان کو کہا کہ دیکھو میں کیا لے کے جا رہی ہوں۔ کیا لیا ہے؟ بی بی نے ایک اماں کی چادر نکالی ہے، جناب زہرا کی چادر نکالی ہے، اور وہ صرف چادر لی ہے اور 2 چولے لیے ہیں، ایک چولہ عون کا لیا ہے، ایک چولہ محمد کا لیا۔ اب جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ اب امام حسین سے کہتے ہیں کہ آپ اس کو بھیجیں جو ضمانت دے۔ جب زینب آپ کے ساتھ جا رہی ہے تو کس نے ضمانت دی ہے؟ جناب زین العابدین آئے ہیں، کیونکہ سب قربان ہو گئے تھے، صرف بچے تھے تو زین العابدین بچے تھے۔ بارہ تو اس کی عظمت کا واسطہ، اپنی عظمت کا واسطہ، بارہ جتنے مومنین یا تشریف رکھتے ہیں ان پر اپنا فضل کرم فرما، ان کی دعاؤں کو استجاب فرما۔ جتنے لوگوں نے مجھ سے دعائیں کی ہیں بارہا درخواست کی ہے، ان کی دعاؤں کو قبول و قبول فرما۔ تو غفور الرحیم ہے، مومنین کے رزق میں اضافہ فرما، ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اللہم صلی علی محمد